اچھا آج ہم اسپیشلی کھجور، کیونکہ رمضان آنکھیں بند کرتے ہیں تو جہاں اتنی چیزیں آتی ہیں اس میں کھجور بھی آتی ہے، کھانے پینے کی چیز میں کھجور آتی ہے. کھجور جو ہے وہ انسٹنٹ انرجی پیدا کرتی ہے، اور جو لوگ کھجور سے روزہ کھولتے ہیں ان کو جسم کے کسی بھی عضو کو جس کیمیکل کی ضرورت ہے وہ کھجور کے اندر موجود اچھا ہے. ایک چیز میں سوچتی ہوں کہ ہمیشہ سے بچپن کا نا سنت نبوی بھی ہے، ہم کھجور سے روزہ کھولتے ہیں. اچھا اب کیوں کھجور سے روزہ کھولتے ہیں؟ بڑے سوال جواب ہوتے تھے، لیکن اب سائنس نے بتا دیا کہ کھجور کس قدر امپورٹنٹ ہے. اگر خالی پیٹ کو کھجور دیں تو وہ کتنا اچھا ڈیل کرتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، یہ جو پورا دین ہے نا، یہ میرا خیال ہے بہت مختصر سے لفظوں میں اگر بیان کیا جائے تو صرف ایک جملے میں، وہ یہ کہ جو تمہیں دے دیا وہ لے لو، جس سے منع کر دیا وہ چھوڑ. واہ بس ایک جملہ. بس دوسری بات، آپ نے فرمایا کھجور سے روزہ کھولو، کیا کیوں کیسے، یہ انسان کی عقل کے گھوڑے ہیں. مگر جب حکم کی بات آ جائے تو وہاں پر عقل کے گھوڑوں کی بات نہیں ہے، وہاں صرف حکم کی بات ہے اور کچھ بھی. بس کمال ہے. سلامت رہیے آغا صاحب. واہ بہت بہت زبردست. دلوں کی بات تو کی آپ نے. جو بات میں آج سب سے پہلی بات جو کرنا چاہتا ہوں، اتنی اچھی آپ نے بات کی، کھجور کھا بھی لیتی ہوں. جی بالکل. اچھا کھجور کے بارے میں جو بہت ایک مشہور حدیث ہے اور آج کل اس پر بہت زیادہ لوگوں نے عمل بھی کرنا شروع کر دیا اور کاروبار بھی، وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ کھجور کو گٹھلیوں سمیت دل کے لیے، دل کے امراض کے لیے استعمال کریں. اچھا تو ابھی مجھے تو دل کا کوئی عارضہ نہیں، لیکن میں نکال دیں، نکال کوئی دیا. مسئلہ نہیں. دیکھیں اس کے پیچھے جو حدیث مبارکہ ہے وہ بہت سارے اصولوں کو طے کرتی ہے. مثلاً حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کہ مجھے سینے میں تکلیف ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا. جب آپ نے ہاتھ رکھا تو آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک میرے دل تک اتر گئی. آپ نے فرمایا کہ تمہیں دل کا دورہ پڑا ہے، تم جاؤ حارث بن کلدہ سے علاج کراؤ کہ وہ ماہر طبیب ہے، اور اس کے ساتھ مدینے کی اجوا کھجوریں گٹھلیوں سمیت 7 عدد استعمال کرو. یہ اصل میں دیکھیں کہ خود تو دے دی اپنی رحمت تو جو ہے وہ کر دی، کنوے کر دی، لیکن ساتھ میں کہا کہ جاؤ بھی. دیکھیے اب دیکھیے اصول کیا طے ہو رہا ہے. علاج کرو، علاج کے لیے ماہر طبیب تلاش کرو. ماہر طبیب کون ہے؟ حارث بن کلدہ. ایک تاریخی حقیقت عرض کرتا ہوں کہ حارث بن کلدہ مسلمان نہیں ہیں، اچھا لیکن ریفر کون کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات، جو کھجور ہے اس کی گٹھلیوں سمیت استعمال کرنے کا حکم ہے. اچھا گٹھلیاں پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ گٹھلیوں کی تاثیر جو ہے اس سے بھی زیادہ پاؤڈر بنا کے، اور ہم نے آج جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پاؤڈر کی سکھا کے پاؤڈر ہم نے استعمال کیا. لیکن جو اب عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دوائی مقدار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو کھجور کی گٹھلیوں سمیت ان کھجوروں کو استعمال کرتے ہیں، پیسٹ بنا کے استعمال کرتے ہیں. ہم نے بھی آج جو کوشش کی لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی، وہ یہ کہ کھجور کی 7 عدد کھجور، اس کے اندر اتنی ہی گٹھلیوں کا پاؤڈر ایڈ کر لیں. اگر اسے آب زمزم کے ساتھ لیں تو کیا بات ہے، یہ شفا ہی شفا ہے ہر صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ. میرے خیال سے روح کو بھی شفا مل جائے گی، صرف یہ نہیں کہ جسم کو شفا ملے گی. اور آغا صاحب آپ سے بات کرنے کے لوگ بے قرار رہ گئے. آغا صاحب طب نبوی کے آج کاؤنٹر پہ کھڑے اور انشاءاللہ تھرو آؤٹ رمضان یہ ہمارے ساتھ رہیں گے. کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم مدیہ. وعلیکم السلام جی، رمضان مبارک. مدیہ آپ کو بھی رمضان مبارک، علماء صاحب کو بھی اور تمام مہمان کو السلام علیکم اور رمضان مبارک. کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں احمد بات کروں اسلام آباد سے. مدیہ پہلے یہ مجھے طب نبوی کی بات چل رہی ہے اور ان سے پوچھ لیجیے علماء صاحب سے کہ کھجور بیسیکلی کن چیز پر بندہ کھا سکتا ہے، کوئی بیماری ہو تو وہ کھا سکتے ہیں کس چیز پر. اور میں نے 2 منٹ مجھے بلال بھائی سے بھی بات کرنی ہے. جی جی بالکل کیجیے. بسم اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بلال بھائی. جی حکم کیجیے بیٹا. بلال بھائی میں آپ کا پروگرام روز سنتا ہوں خطب اللہ لائن. بلال بھائی ابھی آپ سے پچھلے ٹاپک پر جب آپ کرپشن پر بات کر رہے تھے، بلال میرے ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ کتنی گورنمنٹ غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک ایسی آئین میں شک ہونی چاہیے جس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ جس پر FIR آ جائے کرپشن کے خلاف، اس کو نیشنل اسمبلی کا الیکشن تب تک وہ نہیں لڑ سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو کلیئر کرواتا.
آپ کے سوال میں علماء کرام سے ڈسکس کرتا ہوں, آپ سنتے رہیے گا. چلیں اچھا نیکسٹ کالر سے آتے. السلام علیکم جی. السلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں پشاور سے شفیق خان بول رہا ہوں. شفیق خان صاحب آپ کے ہاتھ روزے بھائی بہت ہمارا روزہ تمہارا بھائی, میں اس بار کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے ساتھ روزہ منا کے؟ پہلے مجھے یہ تو بتائیں, جناب پشاور میں ایک دن پہلے روزہ ہوتا تھا. جی یہاں پر ایک اچھا اللہ کا شکر ہے کہ اب بالکل ایک جگہ روزہ ہو گیا ہے ہے نا, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. آپ کو بھی رمضان آپ مبارک ہو. یقین کریں کہ میں آپ کے پروگرام روزانہ دیکھتا ہوں صبح سے. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں نے 10 سال سے روزہ رکھا ہے اچھا اور میں ابھی روتا ہوں. صحت کے ہاتھوں میں ماتم کرتا ہوں آج کو کہ یا اللہ میں سے روزہ کیسے جا رہا ہے. ایسے نانا پریشان نہ ہو. جی چلے آپ کا بہت شکریہ کال کا. آپ شو دیکھتے رہے, اور جیسے بھی آپ نے بولا کہ اب عمر آپ کی بڑھتی جا رہی ہے تو آپ نہیں روزہ رکھ پا رہے. ہم نے بات کی, مزید بات بھی کریں گے. ایک اور کالر ساتھ ہیں. السلام علیکم. چلیں کال میں بعد میں لیتی ہوں. آغا صاحب پہلی چیز ہم کیا بنا رہے ہیں؟ پہلی چیز تو میں نے آپ سے عرض کی, جو چیز آپ نے ابھی کہی تھی کہ پیاس بہت لگ رہی ہے, اور کراچی میں جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی بھی ہے. آگے تو 39 ڈگری سینٹی گریڈ ہونے والا ہے, اور کے الیکٹرک کا تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ویسے سے ناراض ہے, غصہ ہے, بجلی بھی نہیں آنی. آپ شاید 39 کہہ رہی ہیں, مجھے تو میری اطلاع جو ہے 49 جی بہت زیادہ ہونے والی ہے. اور آپ میں یاد کروں تو آج سے 2-3 سال پہلے کراچی میں ہزاروں کے اعتبار سے اموات ہوئی تھیں, اس لیے کہ لوگوں کو گرمی کو ڈیل کرنا نہیں آتا تھا. اور اس کے علاوہ ڈیل کرنے کے لیے کیا کرنے کا, جب ہم نے قبرستان میں جو ہے وہ جگہ اور بنا لی ہیں تو یعنی کہ اس سے ہیٹ ویو سے نہیں ڈیل کر رہے, قبروں کی طرف رخ موڑ دیا. تب سائنس صاحب تھے ہمارے. جی میری درخواست یہ ہے کہ جو اگر میں طب نبوی کی بات کروں جی تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بخار کو برا مت کہو, اس لیے کہ وہ بھی تمہارے لیے نعمت ہے. اب آج کی تحقیق اگر میں دیکھوں تو میرے جسم میں اگر کسی قسم کا وائرس ہے, کسی قسم کا بخار ہے تو کسی قسم کا وائرس ہے تو میرا جسم بخار پیدا کرے گا تاکہ اس جراثیم کا مقابلہ کرے. اگر میں نیچر کی بات کروں تو ہم لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ جی پانی ابال کر پیو. کیوں ابال کر پیو؟ اس لیے کہ وہ جب ابلے گا پانی تو اس کے اندر جو بیکٹیریاز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. آج کل جو شدید گرمی پڑ رہی ہے, آپ یہ دیکھیں گرمی ہمیشہ اس موسم میں پڑے گی جب گندم کو پکنا ہوگا. بالکل. اور اگر اتنی گرمی نہیں پڑے گی تو گندم نہیں پکے گی. میری درخواست یہ ہے کہ جب بخار کی کیفیت ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ اپنے اوپر پانی انڈیل لیتے تھے, مشک اپنے سر پر ڈال لیتے تھے, بخار کی شدت کو, اس کی حدت کو کم کرتے تھے. اور یہی درخواست میں اب لوگوں سے کروں گا کہ جس کو گرمی لگے, ہوا کیا کہ کیونکہ ڈیل کرنا نہیں آتا تھا, کسی شخص کو اٹھایا, فوراً ایمبولینس میں ڈالا. ایمبولینس میں اے سی نہیں تھا, چاروں طرف سے دروازے کھلے اور کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں. شدید گرمی میں بابا جی کو ایمبولینس میں لٹایا, جب تک وہ ہاسپٹل پہنچے تب تک وہ جا چکے تھے, صرف اس لیے کہ ڈیل کرنا نہیں آتا تھا. میری درخواست یہ ہے کہ ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے پانی کا استعمال سیکھیے. اگر خدا نخواستہ کوئی شخص آپ کو ایسا ملتا ہے جسے گرمی لگ رہی ہے, سب سے پہلے اس کے ہیٹ سٹروک میں سب سے پہلے اس کے سر پر, اس کے جسم پر پانی ڈالیے. اور اگر آپ نے ایمبولینس میں لٹا دیا ہے تب بھی ایک عمل وہ یہ کہ تولیہ لیجئے, گیلا کیجئے, اس کے سر پر اور گردن پر رکھیے تاکہ کمپیریٹیولی ہم اس کو سیفلی ہاسپٹل تک پہنچا سکیں.